اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 176۔ اس کے بعد آج کی جو رکوع ہے اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں جنگل والے لوگ۔ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ یہ مدین والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، وہاں کے پیغمبر تھے، تو مدین کا ہی دوسرا نام ایکہ ہے، کیونکہ یہ بستی وہاں آباد تھی جہاں درختوں کی بہتات تھی، جنگل نما علاقہ تھا۔ تو مدین اور اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین دونوں ایک ہے۔ اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب الایکہ دوسری قوم تھی اور اصحاب مدین اور تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان دونوں کی طرف مبعوث ہوئے، مدین والوں پہ بھی عذاب آیا، ان پہ بھی عذاب آیا، اور دونوں پہ جو آتی تھی مشترک تھی اس کو۔ شرک کے ساتھ ساتھ، شرک تو مرکزی گناہ تھا ان کا، شرک کے ساتھ ساتھ مزید جو ان کی بری عادات تھی، اس میں سے جو ممتاز عادت تھی ان کی وہ یہ تھے کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب گاہک ان کے پاس آتا تو گھٹیا مال دیتے یا ترازو کے اندر اس میں کم و بیشی کر دیتے، اس کو سمجھ نہیں نہ لگنے دیتے۔ تو جب یہ مستقل عام رواج پوری قوم میں پڑ گیا، اس پوری قوم کی فطرت ہی خراب ہوئی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ بھئی یہ اس چیز سے باز آ جاؤ۔ سورہ ہود میں یہ تفصیل سے ذکر ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے منع کیا تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ آپ عجیب بات کرتے ہو، مال ہمارا ہے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہماری مرضی، جیسے ہم چاہیں بیچیں، کم بیچیں، زیادہ بیچیں، کسی کو زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، ہماری مرضی ہے اس میں، آپ کون ہوتے ہیں اس میں کہ آپ ہمیں اس پہ آرڈر چلائیں؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تمہارے جو نماز ہے، تمہاری عبادت، یہ تمہیں بتاتی ہے کہ ہم جو ہیں تو آپ ہمارے معاملات میں بھی دخل اندازی کریں؟ چونکہ مالی معاملات جیسے انسان کے اپنے معاملات بھی ٹھیک ہونا ضروری ہیں، اس طرح لوگوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ذاتی جو گناہ ہے، جس کے انسان کی اپنی ذات کو ضرر ہو، اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ چاہے بخش دے، چاہے اس کو پکڑ لے اس پہ۔ لیکن جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جب تک اس کی لوگوں سے معافی تلافی نہ ہو، جب تک لوگوں کو اس کا حق ادا نہ کیے جائے، تب تک اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ شہید کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ شہید کے جب پہلا قطرہ خون پہ گرتا ہے، اس سے پہلے اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ اللہ دکھا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہید کو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اپنے معاملات خود نمٹاؤ، یعنی معاملات جو مالی صفائی ہیں اس کو سیدھا کر کے آؤ۔ یہ نہیں کسی کا حق دبا کے آیا ہو تو آپ کو جنت مل جائے، یہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ معاملات کا جو باب ہے، اس چیز کو ہم نے بالکل ہی ترک کر دی ہے۔ ہم لوگوں نے اسلام کو محدود کر دی کہ شاید اسلام نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کا نام ہے کہ بھئی ساری زندگی آپ نمازیں پڑھتے رہو، یا رمضان کا روزہ رکھ لو، یا پیسہ اکٹھے ہوئی چلو حج یا عمرہ کر لو، جو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، سارا دین اپنے سنبھال لیے۔ حالانکہ یہ دین کا ایک حصہ ہے، عبادات دین کا ایک حصہ ہے۔ دین کا زیادہ حصہ، جسے آپ کے سامنے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ دین کو اگر اس کو 4 حصے بناؤ تو ایک حصے میں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آتا ہے، 3 حصے تو باقی تو معاملات آتے ہیں۔ جب باقی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ عبادت بھی کہاں قبول ہوگی؟ ایک بندہ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، لوگوں کا حق دبایا ہوا ہے، وراثت میں اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا، بیٹیوں کو نہیں دے رہا اس کو، جو اب وہ یہ اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ وہ سجدہ کرے گا تو سجدہ قبول ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر سفر کے اثرات ہیں، مثلا مسافر ہے، ویسے کہا جاتا ہے کہ مسافر کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو حالت سفر میں بھی ہے اور بھوکا اور پیاسا ہے، اللہ کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتے ہیں یا ربی یا ربی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔
اور وجہ بیان فرمائی کہ اس کے کھانا بھی حرام، ولباسہ وملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام فأنی یستجاب لذلک، کھانا پینا ساری چیزیں اس کے استعمال کی حرام کی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کیسے قبول کر رہے ہیں؟ تو مالی معاملات درست ہونا یہ انتہائی شدید جو ہے یہ ہونا چاہیے اس میں۔ قوم شعیب کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کہ شرک کے ساتھ ساتھ ان کی مالی معاملات اور لوگوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ خراب ہو چکا تھا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ والوں نے، جنگل والوں نے جھوٹا سمجھا پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان سے شعیب نے، حضرت شعیب علیہ السلام، الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو شرک کفر سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں پیغمبر ہوں تمہارے لیے امانت دار۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس عمل کے اوپر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میری مزدوری، میری اجرت، الا، مگر، علی رب العالمین، اس ذات پہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا کرو ماپ کو، ولا تکونوا من المخسرین، اور گھٹانے والوں میں سے نہ بنو، یعنی لوگوں کو اس حقوق العباد کی تلفی نہ کرو، درمیان میں ڈنڈی نہ مارو، اور جو پتھر کے ترازو ہے اس میں جو باٹ ہے اس میں کمی بیشی نہ کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ صحیح تولو اس کو، جو چیز بندہ مانگ رہا ہے اس کو وہی چیز دو۔ اب ہمارا معاشرہ جو ہے بہت زیادہ اس میں شکار ہو گیا، ہر بندے کو پتہ ہے، پورے خال پورے بازار میں آپ جائیں گے، ایک دو بندے کوئی ایسے مل جائیں گے جس سے آپ معاملات صاف ستھرا کر سکیں، ورنہ صاف ستھرے معاملات کے لوگ ملنا ہی مشکل ہو گئے۔ اب دودھ پورے جو ہے شہر میں ایک دو جگہ خالص ملتا ہے، باقی سارے اس میں پانی کی ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اب تو مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے، ہمارا جسم جو ہے وہ پانی ملے دودھ کے ساتھ عادی ہو گیا، کہ خالص دودھ پینے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، حالت یہ ہو گئی ہے۔ باہر کی دنیا معاشرے کی ہم مثال لیتے ہیں، باہر کے معاشروں کی ہم مثال لیتے ہیں کہ بھئی انگریز ایسے ہیں، فلاں یورپ میں ایسے ہے، وہاں چیز خالص ملتی ہے۔ یہ ہماری تعلیمات، ہم مسلمانوں کی، قرآن پاک میں صاف اللہ کہتے ہیں کہ اس پر عذاب آیا ہے، لیکن ہم لوگ باز آنے والے نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی غیروں نے ہمیں جو ہے اسلام اور کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمان جو آج پس رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارا عمل نہیں ہے اسلام کے اوپر۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کمی کر کے مت دو، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اس کو پورا حق دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، ڈرو اس ذات سے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے بھی مخلوقات کو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، انما انت من المسحرین، بے شک تجھ پہ تو جادو کیا گیا ہے، اور ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری ہی طرح انسان ہے، وان نظنک، اور بے شک ہمارا یقین ہے، لمن الکاذبین، کہ تو جھوٹوں میں سے، فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، فاسقط علینا کسفا من السماء، آسمان کے ایک ٹکڑا ہم پر گرا دے، اوپر سے آسمان ہم پر گرا دے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اپنے دعوے رسالت میں ان باتوں میں تو سچا ہے تو آسمان ہم پر گرا دے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تو واقعی سچا ہے۔ اب یہ کافر ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ ان کی عقل سلب کر دیتے ہیں گناہوں کی بدولت۔ تو ہزاروں سال پہلے یہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کی قوم بھی کہہ رہی ہے کہ اگر تو سچا ہے، آسمان سے ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا، برسا دے ہمارے اوپر پتھر۔ اور جو ہے ابو جہل کی اور ان کی جو مشرکین مکہ تھے، ان کی جو دعا تھی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ پیغمبر آپ کا سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسا۔ یہ دعا نہیں مانگی اس وقت کے کافر بھی، آج کے کافر بھی، یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن پاک برحق ہے، یہ پیغمبر برحق ہے تو ہمارے بھی دل کی آنکھیں کھول دے، ہمیں بھی کوئی سمجھ عطا کر ہم بھی ان کے پیچھے چلیں، بلکہ ایک ہی وہ دعا کرتے رہے، اگر تو سچا ہے، اگر یہ قرآن پاک سچا ہے، یہ پیغمبر سچا ہے، بس آسمان سے ہمارے پر عذاب آ جائے۔ قال ربی،
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے عالم بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. فکذبوہ، یعنی انہوں نے کہا کہ عذاب لیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا عذاب لانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو کب تم سزا کے مستحق ہو کہ نہیں. فکذبوہ، بس یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے، جھوٹا سمجھتے رہے. فاخذہم عذاب یوم الذلہ، ان کو پکڑ لیا ایک سائے والے دن کے عذاب نے. یہ گھروں میں رہے، گھروں میں 3 دن جو ہے رہے، اس میں انتہائی شدید گرمی لگی ان کو، شدید گرمی ہوئی، اوپر سے بارش کا ایک بادل کا ٹکڑا آیا. جب دور سے دیکھتے رہے کہ بھئی یہ ہمارے اوپر آ کر جو ہے بارش برسائے گا، سارے اس کے سائے میں جمع ہو گئے. جب سائے میں جمع ہو گئے پوری قوم، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جو بجلی کی کڑک اور فرشتہ کے عذاب جو ہے اس کے ذریعے، آواز کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا. انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک یہ بہت بڑے دن کا ایک عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں البتہ عبرت کا سامان ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر ان کے لوگ ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی نہایت غالب، نہایت رحم کرنے والے ہیں.